السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یقین مانیے یہ وہ نواسے ہیں جن کو میرے محبوب الاسلام سونگ کر راحت محسوس کرتے تھے۔ تو ناظرین، ان نواسوں میں سے ایک نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے، جن کے بارے میں میرے محبوب الاسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا نواسہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ تو ناظرین، اگلی بھی بات کرتا چلوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جن کے لیے میرے محبوب الاسلام اپنا منبر چھوڑ کر اپنے نواسوں کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین، آخر وہ جو گفتگو ہے اس گفتگو کے اندر مرزا علی جی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اور مسلک اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ اور مسلک دیوبند کے مفتی سبحان ہے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے صلح کی، یعنی حضرت حسن رضی اللہ کو تعالیٰ نے جو صلح کروائی، اس حوالہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ کو تعالیٰ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کمنٹس کے اندر اپنی رائے دیجیے آگے کس کے زیادہ قوی مضبوط دلائل تھے۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک حدیث لی ہے 6261 نمبر، اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ دوسری آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ ہے، جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، کہ جب نجران کے کرسچنز کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جی، اور جب ہر طرح کے دلائل سے ولا جواب ہو گئے، تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں، اور وہ آیت نمبر 61 نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6220، اور یہ حدیث تو کافی طویل ہے۔ جب حاکم وقت نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو زور لگایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کریں، تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو 3 فضائل بیان کیے تھے، تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے وقت سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بے شک۔ اور تیسری آیت مودت، جس کے حوالے سے کنٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے، میں آج اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر دوں گا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کا قول ہے، وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو، لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر، وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے۔ اور میرے خیال میں دونوں یہ تفسیر درست ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے، صحیح بخاری میں 3751 نمبر، وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اہل میں تلاش البیت کے حکم میں تلاش کرو. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جی کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے پھر غدیر خم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک، ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا، چوما، اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. واہ سبحان اور پھر اللہ. بخاری کی حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی نہیں تھا. سبحان پھر اللہ. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم علی کے مشابہ نہیں ہو، رسول اللہ کے ہم شکل ہو. اللہ تو اکبر. اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ خلفائے راشدین کی کیسی محبت اور عقیدت اس اعتبار سے ہمیں اس میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر مسند احمد اور حاکم میں حدیث ہے جو حسن و حسین سے محبت رکھے اے اللہ تو ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. اور آخری حدیث جو میں نے بیان کرنی ہے پھر باقی علماء کو موقع دیں، جی وہ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے اندر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. ضرور. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم انا اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بات سے مجھے ایک سوال مل رہا ہے انجینئر صاحب، اور میں یہی ربط قائم رکھتے ہوئے ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان جو عبادتیں کر رہا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، توحید پرست ہے، رسالت ماں پہ ایمان رکھتا ہے، صرف امام حسن سے یا اہل بیت سے بغض کرنے کی صورت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسا سری عذاب کیوں ہے؟ کسی بچے کی محبت کی وجہ سے، یا یہ اقربا اور محبت ہے اہل بیت سے اس لیے، یا اس کا کوئی اور معیار بھی ہے؟ جزاک اللہ. پہلی بات تو یہ ہے تمام وہ ہستیاں جن سے اللہ کا رسول محبت رکھتا ہے ان سے ہم بغض نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ. ان سے بغض رکھنا ایسا ہے جیسے ہم نے خود اللہ کے رسول سے بغض رکھ لیا. صحیح. جب ہم نے ان سے بغض رکھ لیا تو پھر جنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ جنت ملے گی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک کے بعد. آپ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، دروازہ کھلے گا، پھر آپ کے قدم با قدم ملا کر چلنے والے آپ کے پیچھے پیچھے جائیں. ماشاءاللہ. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ کوئی شخص اہل بیت ہو یا صحابہ کرام، اچھا ان دونوں میں سے کسی سے بھی، چونکہ اللہ کے رسول سب سے محبت رکھتے تھے. اہل بیت کے لیے خاص نہیں فرمایا اس حوالے سے؟ جیسے خاص تو جب بھی آپ نے فرمایا کسی کے لیے اس کے لیے خاص ہو گیا. مثلا جب پوچھنے والے نے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مردوں میں سے، مردوں کا لفظ نہیں بولا، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یا نہیں سوری آپ نے فرمایا عائشہ. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مردوں میں سے تھا. تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا عائشہ کا باپ. تو اب ہم یہ کہیں کہ باقی سب نظر انداز ہو گئے، یہ نہیں ہوتا. یعنی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کا، اب ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ ایک اس کے قریب آیا، اس کو چوم لیا، تو اس کا یہ معنی ہم نہیں نکال سکتے کہ باقی 3 سے اس کو نفرت ہے. جی ہاں کہیں ایسا نہ جائے کہ لوگ کہیں کہ قاری صاحب جو ہے وہ بغض اہل بیت میں بات کریں، لیکن ایسا ہے نہیں. ایسا نہیں. میں نے پہلے یہی کہا کہ جس ہستی سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اس ہستی سے لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کرے. سبحان اللہ. کیونکہ محبت کا جو محور ہے وہ اللہ کا رسول ہے. جب اللہ کا رسول ایک سے پیار کر رہا ہے، آپ نے یہی جملے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کہے جب باقی بیویوں نے ان کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا
کہ اللہ کے رسول آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جا کر یہ سفارش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ کہہ دیں کہ بھی ہر بیوی کے پاس جب میری باری ہوتی ہے تم تحفے بلا امتیاز بھیجا کرو، تم صرف حضرت عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کرو۔ تو وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا جیسا کہ ان کو کہا صحیح تھا۔ صحیح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے سبحان محبت اللہ۔ کرے؟ یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا، تو بھی اس سے محبت کر۔ صحیح ہے، یعنی سوال جو نوعیت یہ ہے کہ کسی امام حسن کی محبت سے ہمارے ایمان زائل ہو جائیں گے اگر خدا نہ خاصہ آپ نے بغض اصل رکھیں؟ میں مجھ سے وہ سوال ہی نہیں کیا حضرت حسن کے آپ نے تو میرے لیے یعنی موضوعی ایسے رکھے نہیں، ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ٹیکنیکل آدمی ہے نا، اس لیے سوال ایسا رکھا ہے۔ ٹیکنیکل تو وہ انجینئر ہیں، میں تو انجینئر نہیں ہوں۔ چلے اگر موقع ملا اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں میں، جی جب آپ کہیں۔ دیکھیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کی تربیت بھی اس طرح کی، جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں۔ صحیح۔ ہم کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کچھ بھی کرے، لوگ ہمارے یہاں رواج ہے اس کو ڈانٹیں گے بھی نہیں، منع بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی کر جائے کچھ نہیں کہیں گے کیوں بچہ ہے، بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ڈھیری پر بیٹھے، آپ وہ صدقے کی کھجوریں تھیں جی آپ تقسیم کر رہے ہیں، جی سیدنا حسن گھٹنے کے بل چلتے ہوئے آئے، اور جیسے قریبار بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز کھانے کی ہو یا نہ ہو ان کو ملے گی ہاتھ سے اٹھائیں گے اور فوراً منہ میں ڈالیں گے۔ صحیح۔ سیدنا حسن نے بھی یہی کیا، حالانکہ یہ بات سارے تسلیم کرتے ہیں کہ بچوں پر شریعت کے احکامات اس وقت تک لاگو نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو لیکن جائے۔ یہ بچے بھی کہاں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ اب وہ بچہ ہے، اس کے بعد جب انہوں نے کھجور چبا لی، بچے ہوئے بھی بچے ہوئے بھی ہے، واہ اور واہ واہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے انگلی مبارک اس کے منہ میں ڈالی سیدنا حسن کے، اور اس کو نکالا اور کہا کخ کخ بیٹا تھو کر انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں نہیں کھاتے۔ کھاتے۔ اب یہ بچپن سے ان کی تربیت دی جا رہی ہے۔ جب بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیں گے اور بیوی کے پیٹ میں بھی حلال کا نوالا ڈالیں گے تو پھر اثرات اس طرح کے مرتب ہوں گے جس طرح کہ دنیا نے دیکھا۔ اور حضرت نے بھی بیان کیا کہ حضرت حسن نے پھر دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائی۔ بہترین، بہت شکریہ۔ یہ اسی حلال رزق کا اثر تھا۔ دیکھیے کیا ہے وہ نوالا جو طہارت اور انتہائی پاک انداز سے دیا گیا، ظرف بھی پاک تھا، دینے والا کے اس کے ہاتھ بھی بے مثال تھے، وہ ہاتھ کے کونین کی تقدیر کے اوراق، وہ خط و خد و خال کے رخ مصحف و انجیل، وہ پاؤں وہ محتاب کی کرنوں کے معابد، وہ نقش قدم بوسہ گائے رف رف و جبریل۔ کیا بات ہے! تو یہاں جس کی پرورش ہو تو کمال ہی ہوتا ہے۔ میں ایک مختصر سا وقفہ لوں گا، لوٹ کر آئیں گے۔ آج مناقب پر فضائل جناب سیدنا امام حسن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ پہ ہمارا سلام، الف لام میم میں آپ وہ مشتبہ وہ عالم لوح فلک مقام، معراج فکر سدر نظر عرش احتشام، ایسا سخی ملک بھی کریں جس کا احترام، دشمن سے بھی نہ لیا جس نے کبھی انتقام۔ آج ہماری اس بزم میں امام حسن پہ مختلف انداز سے اور اپنی اپنی نوعیت سے سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس بزم میں اسی سلام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ میں بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی فاصلے کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کو ربط بھی رہے، تسلسل بھی رہے۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسن، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عرف میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، گویا کہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو بچپنا ہے اس میں بھی جنت کی سرداری ہے اور جوانوں کی سرداری ہے، مگر آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچپن کا تعلق ہے وہ ذرا بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویس بھائی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج جنت کے جو سردار ہیں، جی اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ العزیز، ہم جنتی ہیں اللہ کی رحمت سے، تو وہ ہمارے سردار ہیں۔ اپنے سرداروں کا ذکر کرنا بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم صرف ثواب کے لیے انشاءاللہ اگر اللہ اپنی رحمت سے، اس کی رحمت پہ امید، انشاءاللہ العزیز، قرآن کریم فقط تلاوت کر کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف ثواب تو ہے ہی اس کا جب بھی پڑھیں گے، سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے تتفکرون، تدبرون،
اور تذکرون، یہ اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرمایا۔ جب بچپن میں آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کی یہ جو شخصیات ہیں آپ کے گھرانے میں، ان کو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ آپ نے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے ان کو بچپنے میں ہی حکمت عطا فرمائی۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری کے طور پہ کہا تھا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اب علماء تشریف فرما ہے، علیم صفت مشبہ ہے، اس میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی آپ بچپن میں ہیں تو علیم کی صفت سے متصف ہیں، آپ جوانی میں اسی علیم کی صفت سے متصف ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اچھا، یہاں بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی ہم اسی پیرائے میں دیکھیں گے کہ امام حسن علیہ السلام بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح ابھی قاری صاحب نے وہ حدیث پاک بخاری شریف کی کہا کہ آپ نے فرمایا کہ نکال دو بھئی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اما تعلم ان الصدقۃ حرام علینا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کی شرح میں لکھا ہے، بخاری شریف کی شرح میں وہ لائے، اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیے بچہ ہے اس کو چھوڑ دیتے کہ بچہ ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، تربیتی پوائنٹ آف ویو سے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بچپن میں ان کو تربیت کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ امام حسن علیہ السلام اور دوسرے بچے، یہ ان کا بچپنا ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ امام حسن جو ہیں یہ کیا ہے، ان کا بچپنا اور دوسرے بچوں کے بچپنا میں فرق کیا ہے؟ ان الحسن یطالع اللوح المحفوظ، اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو اس اعلیٰ صفت سے نوازا ہے کہ وہ بچپنا میں بھی اللہ کے کرم اور فضل اور اس کی عطا کردہ قدرت سے لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، یہ ان کا سبحان بچپنا اللہ۔ ہے، تو یہ عام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علامہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شواہد النبوہ میں وہ جو آپ کی ایک کرامت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے ایک خدمت کرنے والے کو حج کے موقع پہ جو دعا فرمائی تھی کہ جاؤ اللہ پاک تمہیں بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اور میں تمہیں ساتھ میں یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ وہ ہم سے محبت کرنے والوں میں ہی ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایسی، ان کا اختصاص ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا بچپنا، اور امام حسن کو سمجھنا ہو یا امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہو، تو ہم ڈائریکٹ ان کی ذات سے صرف ان کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے یہ جس طرح امام حسن علیہ السلام کو میرے رسول پاک علیہ السلام نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو جب کہا کہ نعم المرکب، یہ سواری کتنی خوبصورت ہے، تو اس وقت فقط یہ جواب کی صورت نہیں ہے کہ نعم الراکب، یہ سوار کو بھی دیکھو، اصل میں یہ معرفت اولاد رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری نگاہیں کمال مصطفیٰ پر ہی نہ صرف رک جائیں، اس محبوب کریم علیہ السلام کے کندھوں پہ جو سوار ہے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے۔ جس طرح تم نے اپنے رسول کی عظمت کو دیکھا ہے، اس رسول پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ان کے بیٹے کی عظمتوں کو بھی اسی طرح دیکھو، کیونکہ یہ کوئی عام نہیں ہے۔ سواری اگر اعلیٰ ہے تو سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے، گویا کہ یہ معرفت اہل بیت اطہار کا پوری سیٹنگ رسول پاک علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لوح جہاں کی فکر پہ معراج فن کا نام لکھا ہے، پنجتن کی ہنسی انجمن کا نام، سوچا خزاں کے دور میں جب بھی چمن کا نام آیا میرے ذہن میں امام حسن کا نام، جس نے خدا کے دین کی صورت اجال دی، وحشی دلوں میں امن کی بنیاد ڈال دی۔ اور آج بھی جو لوگ وحشی تصور رکھتے ہیں، جنگ و جدال چاہتے ہیں، تفرقہ بازی انتشار چاہتے ہیں، امام حسن کی سیرت ان کے لیے ایک مثال ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، جو سوال میں نے ایک الگ زاویے سے پوچھا، میں محروم نہیں رہا، مگر اس کے باوجود میں تقاضا کر رہا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں یہ نماز بھی پڑھوں، تسبیح بھی کروں، ذکر بھی کروں، عبادتیں بھی بجا لاؤں، مگر اگر میں بغض اہل بیت رکھوں تو پھر میری ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ منشا اور معیار کیا ہے مفتی فضل سبحان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ امت امتاً وسطا، معتدل امت ہے، اور بنی اسرائیل کی جو بہت سی بیماریاں تھی اس میں ایک بڑی بیماری تھی غلو۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اب غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جانا۔ ایک باریک سا کرائیٹیریا ہے، ایک باریک سی لائن ہے جس کو ہم کراس کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں
असहाब रसूल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, जिसको इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक्तिज़ाउन्नस से हम साबित कर सकते हैं कि फरमाया इनमें से किसी की मोहब्बत भी तुम्हें जन्नत ले जाएगी और इनका बुग़्ज़ तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। अहले किताब ने गुलूफ कैसे किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आगे बढ़े थे और फर्ते मोहब्बत में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया, खुदा का बेटा कह दिया और तस्लीस का अकीदा रख दिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्हें खुदा का बेटा कहा, वकालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम में वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, जो 5 नाम सूरह नूह में आते, ये बड़े बुजुर्ग थे, उस जमाने के वली थे, लेकिन उनकी कब्रों पर जाकर जब ये आहिस्ता आहिस्ता वो मांगने लगे और बहुत ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल देने लगे, तो गैर महसूस तरीके पर आदमी जब किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ और मदा बयान करता है तो दूसरे की उसमें तनकीस आ जाती है। हम जब अहले बैत का तस्किरा करते हैं वो हमारे लिए सआदत है, वो हमारी आंखों का सुरमा है, उसके बगैर जन्नत में जाने का तसव्वुर नहीं हो सकता। लेकिन कहीं हमारे अल्फाज से, हमारे अंदाज से, हमारे इस्तिदलाल से सहाबा की तनकीस का पहलू तो नज़र नहीं आ रहा, या कोई सहाबा की अजमत और मोहब्बत के तराने यूं गाता है कि वो अहले बैत का जिक्र उसकी ज़बान पे आता ही नहीं, उसके मिंबर और उसके मेहराब में अहले बैत का तज़किरा ही नहीं होता। ये ज़ाती है। देखिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की जुज़ी फजीलतों को अगर हम जमा करते हैं और वो आयत हम अभी बताना और अहादीस को रिवायत करना शुरू कर देते हैं, तो गैर महसूस तरीके पर यूं लगेगा कि भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान नऊज़ुबिल्लाह कम है। लेकिन जब हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को सामने लाते हैं तो फिर हमें दूसरी तरफ पढ़ना जो है कमज़ोर नज़र आता है। आज तो इमाम हसन पे बात करेंगे। बैलेंस लाने के लिए हमें बात करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पर जो पहली गुफ्तगू हम तमाम हज़रात ने की वो बिल्कुल दुनिया को एक पैगाम है। खुसूसन उनकी ये जो सुलह वाली बात थी, देखिए वो जोड़ रहे थे, वो तोड़ नहीं रहे थे, वो इंतशार नहीं चाह रहे थे, और उन्होंने यानी बावजूद ये कि दूसरी तरफ इज्तिहादी गलतियां हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने नाना जान की उस पेशन गोई को सच कर दिखाने के लिए जन्नत का सरदार तो वही होता है जो सुलह की बात करता है, जो अमन की बात करता है, जो जोड़ने की बात करता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया कि वस्कुरू इस कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। वो लोग जो जहन्नम के गड़े पर पहुंच चुके थे, लेकिन आका की तरबियत से 90 डिग्री का जो चेंज आया, वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन गए। और सब सहाबा के बारे में कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना नहीं कहा गया, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व बिल आखिरति हुम यूकिनून, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा अस्साबिकूनल अव्वलून। तो ये तमाम फ़ज़ाइल हमारे सामने होने चाहिए। और बल्कि मैं आपको हैरत की बात बताऊं, आप अहले बैत के जितने फ़ज़ाइल बयान करते हैं उनको रिवायात करने वाले कौन है? मेरे चमकते हुए सहाबा। आप सहाबा की फजीलत को बताते हैं, रिवायात करने वाले कौन है? अहले बैत के चमकते हुए सितारे। उनकी आपस में ऐसी मोहब्बत, और हमारे अंदाज और अतवार से खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह नेगेटिव मैसेज चला जाता है, ये हमारे लिए खतरे की बात है। हम तो इनके बगैर अपने ईमान को कामिल ही नहीं समझते। वाज़ेह हो गया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती फजल सुभान साहब। आज महसूस यूँ हो रहा है कि मौजू हमारा सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत बाहिमी है, ये अच्छी चीज़ है। मगर आज हमारा मौजू इमाम हसन है, तो हम कसरत से आपका जिक्र भी करेंगे और शायद इसी में हमारे लिए एक खुशी का पैगाम है, क्योंकि आपकी शख्सियत पे इक्तफ़ा है, इत्तेहाद है, मोहब्बत है, उल्फत है, अमन का पैगाम है, जिसने दुआए गैर को तासीर बख्श दी, अपने अदू को अपनी ही जागीर बख्श दी। ऐसा मिजाज अपनाने की ज़रूरत है। हम लौट कर आएंगे एक मुख्तसर वफ़ा, अलिफ लाम मीम, इरफ़ान रमज़ान आपके मुंतज़र।
خوش آمدید. آج عرفان رمضان کی سحر کی نشریات میں ذکر ہو رہا ہے سیدنا امام حسن کا. آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا مقام ہی خاص ہے, سب سے پیمبر آپ ہیں. آپ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی. ہر کوئی سعادت محسوس کرتا ہے آپ کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رشتہ جوڑنا. مگر ازدواجی زندگی کا ایک پہلو جو ہم نے کچھ لوگوں سے سنا, اور میں اور بہت سارے لوگ متحیر رہ گئے, پریشان رہ گئے. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب, شاید کہ کوئی مناقب اور فضائل ہی بیان کر رہا تھا, مگر یہ انداز کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس میں میری رہنمائی اور تصحیح فرمائیں کہ کسی نے کہا کہ امام حسن ازدواج کے معاملے میں بڑی تجاوز کرتے تھے, اور کثرت روایات اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی 100 200 ازواج رہی ہیں, طلاق دینا نکاح کرنا طلاق دینا. یعنی یہ اگر کان ایک عام آدمی کے لیے بھی سنیں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ رہنمائی فرمائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بیسیکلی جو دشمنان اہل بیت تھے نا جی, ان کی گھڑی ہوئی سازش ہے. جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حکومت ہتھیائی ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو اونچا نہیں کر سکتے, لیکن حضرت حسن ابن علی کو کسی طریقے سے نیچا دکھ. اس کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹی بات پبلک میں مشہور کر دی, اور خود شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جو دور حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں, انہوں نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ نے اس کے اندر اس کے اوپر نقد کی ہے. اس کی ایک روایت یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں, وہ بھی منقطع ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اور دیکھیں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن ابن علی جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے لیے کسی کو بیوی بنائیں اور پھر طلاق دے دیں؟ یعنی وہ 200 یا 120 شادیاں, اس قسم کی روایتیں ہیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا, یہ صراحتاً میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے. اور اس گستاخی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے, ان کی شخصیت کے اندر بالکل نہیں بیٹھتی. اور اس کے اوپر میں کافی تفصیل کے ساتھ بول سکتا ہوں, لیکن میں اپنا یہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا, جو ہمارے علماء حضرات نے تھوڑی گفتگو کی ہے, میں اسے ریبٹل بھی کروں. جی, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ عمر کے بارے میں, نہ عثمان کے بارے میں, کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے, تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی کہ جو اہل سنت کا منہج ہے, جو حق پر ہے, جو خلفۂ راشدین کو برحق مانتا ہے, اہل بیت کو برحق مانتا ہے, اور خلفۂ راشدین پر تان کرنے والوں کو وہ رافضی سمجھتا ہے, اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے, لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. اور یہ تو ہماری برکت سے اب اہل بیت کانفرنسز ہو رہی ہیں, ورنہ پہلے صرف فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی تھی. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں, اسپیسیفکلی مولا علی کے لیے. مسند احمد میں حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ, اور جہنم میں جائے گا, اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں, یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں, لیکن
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں، وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر۔ اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، غدیر کی حدیث میں۔ تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے۔ یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے، اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں۔ جی ایک تو ہے اللہ کا محبوب، جی ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب۔ جی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طائر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا۔ تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے، الحمدللہ۔ تو فضائل سب کے ہیں، لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن میں بھی انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے، حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری، ابو داؤد، ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا، لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ویسے ایک ایسا پیارا سا ماحول ہے، امن پسند مزاج لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے میں نے کوشش بھی یہی کرنی ہے، میری حتماً کوشش یہی رہے گی کہ ہم فضائل اور مناقب پہ رہیں۔ اور ہاں یہ بات تو ہے، آج فضائل اہل بیت کا دورہ ہے۔ آج کے دن، آج کے اس پروگرام میں میری کوشش یہی رہے گی، اور ملکام سے بھی یہی کہوں گا کہ آج جی کھول کے بیان فرمائیں، محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ اور قاری خلیل الرحمان صاحب تشریف فرمائیں۔ میں قاری صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، احادیث کثرت سے آپ لیے، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امام حسن ہو اور آپ عالم نہ ہو، مشائخ میں آپ کا شمار بلکہ سربراہ نہ ہو شیخ کے، ان سے علوم احادیث کتنا لیا گیا ہے، ان سے نماز، دین، روزہ، احکامات کتنے لیے گئے، یہ ذرا بیان فرمائیں، اس سے محبت بٹے گی۔ کس سے قاری صاحب آپ سے سوال ہے، لیے گئے؟ کس سے؟ حضرت امام حسن سے دین کتنا سیکھا ہے، جو کہ لازم بنتا ہے جب وہ ایک اصحابی رسول کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں بچپن میں، تو امت کو کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے امام حسن سے، جو ان کا منصب ہے، اس حوالے سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے؟ جتنا جس کو موقع ملتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، رسول پاک مسجد میں تشریف لائے جی، اور آپ ساتھ اپنے پوتے، اپنے نواز سے حضرت حسن کو بھی ساتھ لے آئے، ممبر پہ بٹھا دیا اپنے پہلو میں، اور خود خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے، کبھی نیچے حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر اسی میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میرا یہ وہ عظیم بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب یہاں ایک بات حضرت صاحب نے، شاہ صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی، جو میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اسے ہضم نہیں کر پایا، جو میرے عقیدے کے بالکل منافی ہے، کہ سیدنا حسن کی یعنی وہ تعریف تو انہوں نے کی، لیکن تعریف بھی جو حقیقی تعریفیں ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ وہ تعریف یہ کہ جی ان کی بچپن میں بھی لوح محفوظ پہ نظر تھی۔ اب میرا یہ سوال ہے، میں اس کا رد نہیں کر رہا، لمحے بھر کے لیے میں اسے تسلیم کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو جس ہستی کی بچپن میں اتنی نظر تھی کہ لوح محفوظ تک نظر رکھتے تھے، تو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے انہوں نے نعوذ باللہ کوئی غلطی کہی ہوگی؟ کیا بات، کوئی غلطی کی ہوگی؟ دیکھیے نبی کریم ایک علیہ منٹ، اب آپ السلام نے اپنی باری میں بولیے، میں خاموشی سے وہ ساری باتیں سنتا رہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اب میری باری ہے، میں بولوں گا اپنی باری میں۔ جی، تو جس ہستی کی بچپن میں لوح محفوظ پہ نظر ہے، اس کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا کہ جوانی میں آ کر وہ شرف، وہ منصب وہ ختم ہوگی۔ جی ہمیں وقت ملے پھر ہمیں اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ اسی ہستی کا فیصلہ ہے جس کی نظر لوح محفوظ پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، بالکل غلط نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ، انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا، لیکن ٹارگٹ تو کیا، اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے، تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا؟
کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی بے شک اور وہ یہ کہہ اس رہے کو تھے کہ تنقید کا نشانہ بنا کہتے ہیں دیا۔ آج کا دن امام حسن موضوع کا ہے۔ امام حسن علیہ وہ کہہ رہے تھے السلام آج کا کے ہے۔ دن جو ہے نہیں، ٹاپک یہ کیا ہے؟ ٹاپک پہ بات کریں۔ ایک ٹاپک منٹ، موضوع یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے نہیں نہیں کہ شرعی نہیں ہے لیکن وقت ٹاپک تھوڑا ہی ہوتا ہے ہے ٹاپک تو امام کہ حسن صاحب، آج کے دن وقت صحابی کم کی ہے۔ تعریف نہیں ہوگی، صرف حضرت حسن کی تعریف دیکھیے ہوگی۔ حضرت حسن بھی ایسا صحابی کوئی- ہیں، وہ صحیح، کون سا صحیح۔ صحابی نہیں ہے؟ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ گلی میں کھیلتے ہوئے جا رہے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور کندھے پر بٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تو بالکل نانا پہ گیا، سبحان اللہ آپ کی شکل و صورت بالکل نانا پہ ملتی۔ سبحان اللہ اچھا سیدہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، سواری پر سوار ہوتے، اور یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں جب ان کو پتہ چلے نا باہر ابا آیا ہے، نانا آیا ہے، دادا آیا ہے، تو بچے گھر سے نکل کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اس طرح پوتا کوئی آ جائے نا، جی جی ہم گاڑی میں تھوڑا گھر سے باہر روکی ہوئی ہے، وہاں تک آیا ہم گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اسی سواری پہ اندر لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے، حضرت حسن کو اٹھاتے، سواری پہ بٹھاتے اور پھر گھر لے آتے۔ بھائی کیا بات یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ چومتے جب کبھی سفر سے آتے یا قریبی سفر سے بھی آ رہے ہیں، کہیں زیادہ لمبا چوڑا سفر نہیں تھا اور آئے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے جی جی اور بیٹھتے اور فرماتے بچے ہیں گھر میں، ہاں آپ بھیج دیتی۔ ہاں۔ کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی کیونکہ وہ تیار کروا رہی ہوتی تھی، پھر بھیجتی، آپ آتے جب بچے آپ کے پاس تو آپ انہیں گلے سے لگاتے، چومتے، پھر سونگتے۔ ہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو واہ انہیں واہ سونگنا بھی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نواسے ہیں، جی ان کی ایک فضیلت ہے جو قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی ہاں۔ جو صحیح طریقے سے ثابت ہے۔ غلو سے پاک ہمیں تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، دیکھیے قاری صاحب آپ نے فرمایا اور ہمیں دونوں پہلو کو جو ہے ملا دیکھیے، کر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ میں جس طرح آپ نے کہا ہے نا، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ نے کہا جی ان کو پھر وہ نظر آنا چاہیے تھا۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، اگر بات آپ وہیں لے کے جاتے ہیں کہ یہ ایک جو امام حسن علیہ السلام نے جو علماء ہے، میں نہیں چاہتا میں اس کو بیان کروں، کہ جو جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ صلح فرمائی ہے، یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پتہ ہے بے شک یہ امام حسن کی ہی فتح ہے، کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے، فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی نا۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت، آپ 10 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی، کبھی میں بات نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں، ہاں جی، برات کا۔ امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا، کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی، اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی، آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں، ہم حدیث کی بات کر، معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے، معاملہ راویوں کا ہے۔ مثلا حضرت سیوطی ہیں یا ابن کثیر ہیں، وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے۔ اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے تاریخ کو۔ معاملہ ہے حقیقت کا۔ دیکھیے سارے راوی نہ ہی حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات معتبر ہو گئی ہے، اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں ہو، معاملہ راویوں کا ہے، کتاب کا نہیں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے، اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو، آپ کو پتا تھا یہ، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ
پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں عیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے عیاں فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میں علامہ صاحب سارے اس پہ آپ ہی کی طرف آؤں گا، بس ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، اس لیے لے رہا ہوں کہ مزاج بھی ٹھنڈا رہے، کیونکہ آج حسن کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حسن نامی حسن کردار اور گفتار اور معیار کا ہے، اور بہت ہی پیارے انداز سے آج گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے تحمل ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے یہ چیز سیکھتے رہیں گے۔ ہم لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ الف لام میم میں آپ کہتے ہیں سرچشمہ نجات بشر حسن کردگار، انسانیت کے باغ میں پیمبر بہار، حاجت رواں ہنسی انا مست کردگار، وہ امن و عافیت کی حکومت کا تاجدار، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ آج پروگرام جناب امام حسن کے نام ہو چکا ہے، اور گفتگو میں ایک ذرا سا مزہ بھی رہا ہے۔ قاری صاحب ابھی ٹیمیں بنا رہے ہیں، مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ والی حدیث آپ نے بتا دینی ہے، رہ نہیں جائے، اور ابھی شاہ صاحب کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قاری صاحب ایک آزاد آدمی اور جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے ربط بھی اور تسلسل بھی قائم رہے۔ انجینئر صاحب آپ نے، اب ظاہر بات صلحوں کی طرف آ رہی، ایک اچھا پیغام جائے گا، مگر ہم ان صلحوں کی شرائط پہ بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کی ظاہر یقیناً آپ کی آنکھوں سے گزرا ہوگا، یہ شرائط کیا ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونا اور پھر محبت اور اتفاق کا میل ہو رہا ہے، اس کو ذرا بیان فرما دیں۔ دیکھیں ویس بھائی، سب سے پہلے تو آپ صلح کو سمجھ لیں کہ صلح ہوتی کیا ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا۔ صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے پا جائیں۔ صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط طے پائی نہیں تھی؟ اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے، پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے، دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھیں یا نہیں تھیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی، اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی۔ لیکن اس کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے، یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں، دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے، وہ شریک رہے ہیں۔ صفین پارٹ 2 بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا۔ بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے۔ یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں۔ وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی، مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ حدیثیں آدھی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے، پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے۔ تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں پیچھے سے سنبھالوں گا۔ تو پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں، کچھ ہماری بات وہ مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے۔ تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی۔ یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے۔ امن جنگ کے اندر، غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے، اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی۔ سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو۔ تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے، لشکر لے کے آئے۔ حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہلیں گے، ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے۔ تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی، جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا، اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی۔ اچھا، یہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھیں؟ ان میں سے ایک تو بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے، وہ ہے خمس کے حوالے سے، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اہل البیت کو ملنا ہے۔ اس کے علاوہ 4 شرائط اور تھیں جو صحابہ کرام پر اہل سنت نے
बेहतरीन किताबें लिखी हैं, इमाम इब्न अब्दुल बर की अल इस्तियाब, इमाम इब्न अतीर की अल इसाबा, उसकी शरह इब्न हजर अस्कलानी की उसुदुल गाबा की शरह अल इसाबा शरह लिखी गई उसुदुल गाबा इब्न असीर की किताब थी। इनके अंदर ये शरायत मौजूद है। नंबर 1, हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना जो दौरे हुकूमत है वो खलीफा राशिदीन के मुताबिक चलाएंगे। नंबर 2, अगर हसन इब्न अली जिंदा रहे तो वो उनके जानशीन बनेंगे, अदरवाइज वो उम्मत को शूरा पर छोड़ेंगे। नंबर 3, हजरत अली के जो साथियों ने हथियार डाल दिए हैं इस जंग के बाद, उनके साथ कोई सलूक नहीं किया जाएगा बुरा। अच्छा। नंबर 4, जी, बनु उमैया के मेंबरों से जो सब्बो शतम का सिलसिला किया गया है हजरत अली के ऊपर, जो लोग ये कहते हैं ये तनकीद थी, मुस्लिम शरीफ में 6229 नंबर हदीस है, अबू तुराब पर लानत के अल्फाज है, वो गाली से भी बढ़कर लानत करते थे, नाऊज़ बिल्लाह, मेंबरों से। 6229 सही मुस्लिम, गदीर कुम से अगली हदीस। और 5वां रखा गया खुमुस। अफसोस के साथ इन 5 शराइत में से सिर्फ 5वीं शर्त पे अमल हुआ है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु खुमुस दिया करते थे। मैं पूरा एक प्रोग्राम बुखारी मुस्लिम से कर सकता हूं कि किस तरीके से इन शराइत की धज्जियां बखेरी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत हसन इब्न अली को जहर दे के कत्ल किया गया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आता है कि उन्हें जहर दे के शहीद किया गया 47 इयर्स की एज में। मेरी 47 होने वाली है, मेरी एज में हसन इब्न अली को जहर देकर कत्ल कर दिया गया ताकि वो नौबत ही ना आए 49 हिजरी में कि वो जानशीन बन सकें। और वो जो बुखारी हदीस है सैयद वाली, वो उसी हदीस में आता है कि खुमुस होगा और उसके बाद वो रावी हदीस कहते हैं कि हुजूर की पेशगोई पूरी हुई कि मेरा ये बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के 2 बड़े गुरोहों में सुलह होगी। 2 अजीम गुरोह जो है ना, वो अजीम अरबी में है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम भी आता है, इससे मुराद बड़ा है। अजमत वाला ग्रोह वो होता है जो खलीफा राशिद के साथ हो। हाँ जी। दूसरे ग्रोह के बारे में बुखारी में हदीस है 2812, वही हमार तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। वाय अम्मार, अफसोस, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो जो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही हो ना और खलीफा राशिद से बगावत करने वाली हो, वो अजमत वाली नहीं होती, वो बड़ी जमात थी। यहाँ अजीम का मतलब बड़ा ग्रोह है। और हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा ये सैयद है, ये सैयद है, यानी ये बड़ेपन का मुजाहरा करेगा। सब कुछ होते हुए ये अपनी से दस्तबरदार होगा। और आखिरी में हदीस बयान कर दूं कंक्लूड करने के लिए, अबू दाऊद में 4131 नंबर हदीस है जिसे शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई दोनों सही कहते हैं। ये पूरा पोल खोल दे कि किस तरह हसन इब्न अली के कत्ल के बेनिफिशियरी कौन हुए, हसन इब्न अली को कत्ल करवाने वाले कौन लोग थे। मिक़दाम बिन मादी कर्ब कहते हैं कि मैं हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास शाम में हाजिर हुआ, उसी दौरान हसन इब्न अली की शहादत की खबर जब पहुंची तो मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त जो सामने हाकिम बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तू हसन की मौत को मुसीबत शुमार करता है। अल्लाहु अकबर, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो मिक़दाम बिन मादी कर्ब को गुस्सा आ गया। वो उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई थी, जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो नाज़रीन मेरे लोगों के मुताबिक हर मसला हल हो गया होगा। लेकिन नाज़रीन ये भी मैं बात करता चलूँ, जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत नहीं करता, मैं कहता हूँ वो बंदा ईमान से फारिग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, ये भी बताता चलूँ कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज मुतहरात को अहले बैत कहा है। और अगली बात आपको पता है वो भी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को और अपनी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और प्यारे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चादर के अंदर लेकर फरमाया था अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। तो नाज़रीन ये भी बताता चलो, मारी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगी अल्लाह के महबूब इस्लाम जी मैं भी चादर के अंदर आ जाऊँ। फरमाया आप रहने दे, आप तो पहले ही अहले बैत में से हैं। बल्कि कुछ रवायात के अंदर ये भी मिलता है कि उम्मे सलमा को भी बुला लिया गया। तो नाज़रीन पता ये चलता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत है। लेकिन एक शुरू के अंदर मैंने हदीस आपको सुनाई थी, बल्कि आपने इस वीडियो के अंदर भी गालिबन सुनी होगी मिर्ज़ा अली हफ़िज़हुल्लाह ताला से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे 2 शहज़ादे जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। तो नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ, जबकि जन्नत के अंदर एक कीमती जुमला है
جنت کے اندر ہر انسان نے جانا ہے، اور جب جنت کے اندر جائیں گے تو سارے جوان ہوں گے، سارے جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ بوڑھی عورت تھی، چھڑی اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی، فرمایا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے تو آپ نہیں جاؤ گی، وہ بیچاری پریشان ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ جاؤ گی بڑھاپے کے اندر نہیں بلکہ نوجوان بن کر جاؤ گی۔ تو ناظرین، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے تمام جنتیوں کے بھی سردار ہو گئے نا، کیونکہ ہر بندے نے نوجوان بن کر جانا ہے۔ تو لیکن اگر آپ دیکھیں گے غالباً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یا فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو شہزادے جنہوں نے جوانی کے اندر جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو باقی ناظرین، یہاں پہ یہی ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دیں، اور اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔